صلوات علی محمد۔ برادران ایمانی، بحث اس منزل پر جا کے رکی ہے کہ انسان دنیا میں رہ کر مد و جزر کا معتقد، کبھی طوفان اور کبھی سکون، شعور انسانی، انسان کا دماغ، انسان کے احساسات، اس کی وزڈم، اس کا مائنڈ، دو نقطوں کے درمیان مسلسل تگ و دو کی منزل میں ہے، افراط اور تفریط کو یہ اپنائے ہوئے ہے، ایکسٹریمزم اس کا شعار بن چکا ہے، مذہب سے باہر ہو یا مذہب کے اندر، میدان جنگ میں ہو یا میدان صلحوں میں، گھر میں ہو یا دکان میں، یہ معتدل اگر رہتا ہے تو دنیا میں سکون ہے، اور جہاں وہ مڈل پوائنٹ اس سے ہٹا، یہاں انتشار ہے، ہنگامے ہیں، تشدد ہے، فتنہ و فساد ہے۔ تو انسانیت کی اس لڑکڑاہٹ کا نتیجہ ہے دنیا کے ہنگامے، اور انسان کی اس کجروی کو نقطۂ عدل پہ لانے کا نام ہے اسلام، جو ایک سلامتی ہے، پیس ہے، امن ہے، شانتی ہے، پیار ہے، معتدل راستہ ہے، ایک مڈل وے ہے، درمیان کا راستہ، نہ ادھر نہ ادھر، نہ افراط نہ تفریط، نہ یہ نقطہ اعتبار نہ یہ نقطہ اعتدال، نقطۂ عدل پر جب انسان آئے گا تو ہر ہنگامے سے بچے گا۔ کل جو موضوع شروع کرتے کرتے رہ گیا تھا وہ اس کو آج میں پھر شروع کر رہا ہوں۔ آج کا موضوع ہے تدبیر اور تقدیر، قضاء و قدر۔ میرے خیال سے جتنی تاریخ مذہب کی پرانی ہے اتنی ہی یہ بحث بھی پرانی ہے کہ تقدیر کیا ہے اور تدبیر کیا ہے، اور انسان انہی تدبیر اور تقدیر کے دو نقطوں کے اوپر ڈگمگاتا رہا، کبھی یہ تدبیر کے ہاتھوں بک گیا اور کبھی یہ تقدیر کے ہاتھوں کا اسیر بن گیا، کبھی ہر بات تقدیر کے بلبوتے پہ کی، کبھی ہر عمل تدبیر کے بلبوتے پہ کیا۔ تدبیر کیا ہے اور تقدیر کیا ہے اس کو میں اپنی زبان میں سمجھا دوں، آپ اس کو سوچتے رہیے گا، جو سمجھ میں نہ آئے بعد میں سمجھ لیجئے گا، اس لیے کہ یہ بحث اتنی پرانی ہے اور اتنی طویل ہے اور اتنی لیندی ہے کہ اس کو ایک مجلس میں قطعاً بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے علماء کرام نے بہت ہی ضخیم اور موٹی موٹی کتابیں قضاء و قدر کے سلسلے میں لکھی ہیں، میں بہت ہی ہلکی لینگویج میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک ہے مسئلہ تدبیر، ایکشن، عمل، ورک انسان کا۔ نظریہ یہاں یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں آزاد ہے، جو چاہے کرے، فری ہے ہر کام کے لیے، کوئی اسے روکنے والا نہیں، کوئی اسے ٹوکنے والا نہیں، یہ خود مختار ہے، فری ہے، جو چاہے کرے۔ اس دنیا کے اندر کوئی طاقت، کوئی پاور، کوئی شکتی نہیں کہ جو انسان کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک دے اور انسان کے ارادوں میں دیوار بن جائے۔ اس میں دو اسکول ہیں۔ ایک اسکول یہ کہتا ہے کہ چونکہ کوئی سپر پاور، کوئی انرجی، کوئی گاڈ، کوئی خدا، کوئی طاقت نہیں ہے، انسان ایک طاقت ہے، لہٰذا یہ جو چاہے کرے، دنیا کے اندر کوئی سپر پاور نہیں کہ جو انسان کے ایکشن کو اپنے آرڈیننس سے روک دے۔ کلیئر؟ یعنی چونکہ کوئی سپر پاور نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی اللہ نہیں، کوئی گاڈ نہیں، لہٰذا انسان اس پوری کائنات میں آزاد ہے، جو چاہے کرے، اسے کوئی روک ٹوکنے والا نہیں ہے، لہٰذا انسان فری ہے، دنیا میں جو چاہے کرے، کوئی بھی نہیں جو اس کے دست قدرت کو پکڑ کے اس کے عمل کو روک سکے۔ جو چاہے کرو، یو آر فری ٹو ڈو۔ یہ ایک سکول ہے، یعنی خدا نہیں ہے لہٰذا انسان آزاد ہے۔ دوسرا اسکول وہ کہتا ہے نہیں، خدا ہے، ہم مذہب کے پابند ہیں، ہم فیت رکھتے ہیں کہ کوئی خدا ہے، مگر خدا نے یہ پوری دنیا ایکشن اور ری ایکشن کے تحت بنا کے اس کو چھوڑ دیا،
اور یہ پوری کائنات بائی فورس آف مومنٹم بڑھ رہی ہے، ایکشن اور ریئیکشن، ریئیکشن اور ایکشن، ایکشن اور ریئیکشن، بس یہی دو دنیا کے اندر چیزیں ہیں۔ اب خدا بالکل آزاد ہو کے بیٹھ گیا ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہے، بالکل ایٹ ریسٹ ہے، اور اب پوری کائنات عمل اور رد عمل، ایکشن اور ریئیکشن کے تحت چل رہی ہے، لہذا کوئی سپر پاور آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ یعنی خدا تو ہے مگر خدا اپنی پالیسی کے تحت آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا، آپ فری ہیں، جو چاہے کیجئے، اس لیے کہ پوری کائنات عمل اور رد عمل ہے۔ سورج ٹمپریچر پھینکتا ہے، پانی گرم ہوتا ہے، ویبر بنتا ہے، بھاپ بنا، اوپر کو اڑا، ہوا لے گئی، برسات ہوئی، بارش ہوئی، پانی بہہ گیا۔ یہ ایکشن اور ریئیکشن ہے، اس میں کوئی چیز بیچ میں نہیں آ سکتی کہ جو برستی ہوئی بارش کو روک دے یا ٹمپریچر کو ڈیکریز کر دے۔ یہ ہوا ایکشن اور ریئیکشن کا فلسفہ اللہ کے ہوتے ہوئے، یعنی اللہ نے یہ پوری دنیا بنائی، اور بنانے کے بعد ایکشن اور ریئیکشن کے حوالے کر کے اب وہ پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے، اس میں بیچ میں کوئی مداخلت جو ہے وہ قدرت کرنا گوارا نہیں کرتی، لہذا ہم عمل میں آزاد ہیں، جو چاہے کریں۔ تو یہ ہوا تدبیر کے دو ڈپارٹمنٹ، جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بس عمل ہے، اور عمل کے دو حصے ہیں، ایک حصہ یہ کہ کوئی طاقت نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی اللہ نہیں، کوئی گاڈ نہیں، لہٰذا تم آزاد ہو، جو چاہے اس دنیا میں کرو، تم کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہتے ہیں نہیں، خدا تو ہے مگر وہ حرام کر رہا ہے، اب اس کے لیے کوئی کام نہیں ہے، پوری یونیورس کو اس نے گوئنگ آن چلا کے خاموش ہو کے بیٹھ گیا، وہ دیکھ رہا ہے کہ کارخانہ کس طرح یہ فیکٹری کائنات کی چل رہی ہے، ایٹومیٹک سب سسٹم ہے، لہٰذا کوئی بھی کیلکولیشن میں اس کے غلطی نہیں ہوتی، لہٰذا اس کو کسی کو ڈسٹرب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ہوا ایک۔ دوسرا ہے وہ ہے تقدیر، یعنی اس پوری کائنات میں، اس یونیورس کے اندر کوئی شے ایسی نہیں جو خدا کے حکم کے بغیر حرکت کرتی ہو، لہٰذا یہ پوری کائنات جو ایکشن میں ہے وہ سب خدا کے کنٹرول میں ہے۔ حد یہ ہو گئی کہ حضرت انسان بھی اپنی مرضی سے اس دنیا میں کوئی کام نہیں کرتا، یہ سوتا ہے تو حکم خدا سے، جاگتا ہے تو حکم خدا سے، چلتا ہے تو حکم خدا سے، بولتا ہے تو حکم خدا سے، سوچتا ہے تو حکم خدا سے۔ یہاں تک تو بات کو سمجھنے میں آنے والی تھی، مگر آگے جو بات یہ بڑھی، اب اس نے یہ کہا اس نے نماز پڑھی تو حکم خدا سے، اس نے شراب پی تو حکم خدا سے، جب اس نے قتل کیا تو حکم خدا سے، یہ فیل ہو گیا تو حکم خدا سے، یہ پاس ہو گیا تو حکم خدا سے، دکان اس کی ٹھپ پڑ گئی، اللہ کو یہی منظور تھا، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، چاہے وہ اپنی ہی غلطی تھی مگر اللہ کو منظور ہی یہ تھا، سال بھر تک اسکول میں لڑکا گیا نہیں، فیل ہو گیا، کہ اللہ کو یہی منظور تھا کہ میں فیل ہو جاؤں۔ آپ نے اندازہ لگایا، گیس کھلا ہوا چھوڑ دیا، گھر میں آگ لگ گئی، انہوں نے کہا اللہ کو منظور ہی یہ تھا کہ ایسا ہو جائے۔ اگر کوئی قتل ہوا اللہ کو یہ منظور تھا۔ تو یہ ہوا تقدیر کا مسئلہ، دین کے اندر بھی اور دین کے باہر بھی۔ اسلام کے علاوہ بھی دوسرے مذہب مقدر کے قائل تھے کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے وہ سب بھاگ ہے، مقدر ہے، فعل ہے، سب کچھ۔ اور اسلام کے اندر بھی یہی فلسفہ آیا کہ بس جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کر رہا ہے۔ شروع میں پبلک کو یہ بات بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے تو ہو رہا ہے، اور کیا ہے، لیکن اس کا جو رزلٹ نکالا بعد میں وہ بڑا بھیانک تھا۔ کسی نے اگر نماز پڑھ لی، کہ اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا تھا، کسی نے میدان جنگ میں فتح حاصل کی، کہ اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا تھا۔ چلیے بات یہاں تک تو ہو گئی، لیکن کوئی ہار گیا، کہ ان کے مقدر میں بھاگنا لکھ دیا تھا۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ اس کا رزلٹ نکلتے نکلتے وہاں تک نکلا کہ جو صاحبان کمال تھے، جن کا اچھا کریکٹر تھا، جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں، اس کو بھی یہ کہہ کے انہوں نے چالو کر دیا کہ جی ہاں اللہ نے مقدر میں لکھ دیا۔ کیا کرے اس میں؟ نماز نہ پڑھتے تو کیا کرتے، رکوع میں زکوٰۃ نہ دیتے تو کیا کرتے، سجدے کو طول نہ دیتے تو کیا کرتے، اللہ نے مقدر ہی میں لکھ دیا تھا۔ تو لہٰذا میدان جنگ میں جم گئے، اللہ نے مقدر میں لکھ دیا تھا۔ مولانا شبلی جیسا محقق ہمارے اس پیریڈ کا، وہ اپنی کتاب الفاروق میں لکھتے ہیں کہ خیبر کے دروازے کو جو فتح کیا تو بڑے بڑے بہادر آدمی گئے، مگر پلٹ کے سب آئے، 39 ڈیز پاس ہو گئے اور کوئی خیبر کو فتح نہ کر سکا۔ اگلا جملہ لکھتے ہیں خیبر کو فتح نہ کر سکا چونکہ قضاء و قدر میں خیبر کی فتح علی کے مقدر میں لکھ دی تھی۔
اندازے لگایا، اس سے رزلٹ یہ نکالا کہ قضاء و قدر نے، یہ جملے ہیں الفاروق کے، مگر قضاء و قدر نے خیبر کی فتح کو علی کے مقدر میں لکھ دیا تھا۔ اس کے کیا معنی ہوئے؟ یعنی جو خیبر فتح نہ کر سکے ان کے بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے کہ خدا ایسا الیکٹرونک طریقے سے کام چلا رہا تھا کہ بیچارے جو بہادر تھے وہ پلٹ کے ایک دم پلٹ کے آ جاتے تھے، چاہتے بھی تھے بڑھیں مگر فرشتے پکڑ کے گھسیٹ لیتے تھے، اور علی جیسا کمزور آدمی کہ جس کی آنکھیں دکھی ہوئی تھی، نہ جانے کس طرح ان کو پش کر دیا اور ہاتھ کو بڑھا کے خیبر کھینچ لیا۔ قضاء و قدر مقدر میں خیبر کی فتح ان کے لکھ دی، ان بیچاروں کے نام نامہ اعمال میں بدنامی، بزدلی، فرار، اور ان کے نام میں کامیابی۔ تو یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، ادھر میں مثال کے طور پر آ گیا۔ تو اگر حقیقتاً یہ تسلیم کر لیا جائے کہ یہ جتنے بھی کارنامے ہوئے وہ سب قضاء و قدر نے، تقدیر نے، مقدر میں لکھ دیے تھے، تو اب سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک ایک آئٹم کو ہم ریورس گیئر میں پلٹ کے ذرا غور کرتے ہیں کہ دنیا کے سب سے عظیم خاندان میں پیدا ہوئے، مقدر۔ خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ، مقدر میں لکھ دیا گیا۔ آنکھ کھولی تو نبی کی گود دیکھی، اللہ نے مقدر میں لکھ دیا۔ پیدا ہوئے تو اللہ کے گھر میں ہوئے، اللہ نے مقدر لکھ دیا۔ بھوک لگی تو نبی نے دعا بلعاب دہن چسایا، اللہ نے مقدر میں لکھ دیا۔ تمام علوم لدنی، زمین و آسمان کے علوم ان کے سینے میں ڈال دی، اللہ نے مقدر میں لکھ دیا۔ بچپن میں نبی کے سینے پہ سوئے، اللہ نے مقدر میں لکھ دیا۔ نبی کے ساتھ ساتھ رات دن گزارے، اللہ نے مقدر میں لکھ دیا۔ سب سے پہلے جو وحی کی اطلاع ہوئی ان کو ہوئی، اللہ نے مقدر میں لکھ دیا۔ سب سے پہلے نبی کی دعوت اسلام پر لبیک کہی، اللہ نے مقدر میں لکھ دیا۔ جب بدمعاش بچوں نے ان کو مارنا چاہا تو انہوں نے بچا لیا، اللہ نے مقدر میں لکھ دیا۔ شب ہجرت نبی کے بستر جو قتل گاہ نبوت بنا ہوا تھا اس پر چین کی نیند سو گئے، اللہ نے مقدر میں لکھ دیا۔ بدر کے یہ فاتح، اللہ نے مقدر میں لکھ دیا۔ احد میں جیتنے والے، اللہ نے مقدر میں لکھ دیا۔ خندق کو پاٹنے والے، اللہ نے مقدر میں لکھ دیا۔ خیبر کے اکھاڑنے والے، اللہ نے مقدر میں لکھ دیا۔ قرآن کے مدبر، مقدر میں لکھ دیا۔ قرآن کے مفسر، مقدر میں لکھ دیا۔ مباہلہ کے فاتح، اللہ نے مقدر میں لکھ دیا۔ نفس رسول، اللہ نے مقدر میں لکھ دیا۔ زوج بطول، اللہ نے مقدر میں لکھ دیا۔ معلم جبرائیل، اللہ نے مقدر میں لکھ دیا۔ حاکم رضوان، اللہ نے مقدر میں لکھ دیا۔ کوثر کے مالک، اللہ نے مقدر میں لکھ دیا۔ جنت کے تقسیم کرنے والے، اللہ نے مقدر میں لکھ دیا۔ تو دوسروں کے مقدر کیوں پھوٹ گئے؟ اللہ کو کیا سوچی تھی کہ ایک ہی حصے میں سب کچھ چلا جا رہا ہے اور دوسروں کا خیال تک نہیں؟ اندازہ لگائیے کہ صرف ایک ہی حصے میں سب کچھ چلا جا رہا ہے، یہ ہے کیا چیز؟ تو آخر دوسرے بھی تو تھے، اللہ تو عادل ہے۔ اگر ہم ڈسٹریبیوشن کریں اور اپنے کو دیں تو آخر معبود کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ صرف سامنے ہی جو کچھ بھی ہے وہ ایک ہی کو دیا چلا جا رہا ہے؟ تو معلوم ہوا ہے کہ کسی کے فضائل کے رخ کو موڑنا ہو تب مقدر کا نام لکھ دو، اور مجرموں کے چہرے پہ نقاب ڈالنی ہو تب مقدر کا نام لکھ دو۔ کہ یزید کے بیچارے کے مقدر ہی میں یہ لکھ دیا تھا کہ وہ قتل حسین کرے، ورنہ بڑا شریف آدمی تھا، کیا کہتے؟ تو جناب یہ ہوئے تدبیر اور تقدیر۔ تو میری تقریر یہاں تک آئی تھی، یہاں تک کہ تقدیر ایک شے، تدبیر ایک چیز۔ تدبیر ایکشن، عمل۔ اس عمل کے دو حصے ہیں، ایک وہ کہ جو یہ کہتے ہیں کوئی خدا نہیں لہٰذا تم آزاد ہو جو چاہے کرو، ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں خدا تو ہے مگر اس پوری کائنات کو وہ بنا کے اب سو گیا ہے، آرام کر رہا ہے، لہٰذا وہ انسان کو ڈسٹرب نہیں کرتا، لہٰذا انسان آزاد ہے جو چاہے کرے۔ یہ ہوا تدبیر۔ تقدیر کیا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ مجبور ہیں، چاہے ہم اچھا کریں یا برا کریں وہ سب من جانب اللہ ہے۔ انسان مجبور محض ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ وہاں یہاں ایک لفظ بولی جاتی ہے مجبور محض، اور وہاں لفظ بولی جاتی ہے مختار کل، یعنی سب کچھ ہول سول اس کے ہاتھ میں ہے، جو چاہے کرے۔ انسان مختار کل، اور یہاں انسان مجبور محض، بس بیچارہ مجبور ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ جو چاہتے ہیں وہ کریں، چاہے وہ میر تقی میر کا وہ مشہور و معروف شعر، ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، جو چاہتے ہیں سو آپ کیا، ہم کو ابس بدنام کیا۔ یہ ایک طنز ہے، ٹاؤنٹ ہے گویا اس نظریے پر کہ ناحق ہم مجبوروں پر
یہ تہمت ہے مختاری کی، جو چاہتے ہیں آپ کیا ہم کو بس بدنام کیا، جو چاہ رہے ہیں آپ کر رہے ہیں اور بدنام کر رہے ہیں ہمیں، کہ تم نے یہ شراب پی، تم نے قتل کر دیا، تم نے یہ گناہ کیا، تم نے وہ گناہ کیا، لہذا ناحق ہم مجبوروں پر۔ یہ تہمت ہے مختاری کی، جو چاہتے ہیں سو آپ کیا، ہم کو بس بدنام کیا۔ تو یہ ہوئے دو حصے۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ بھی ایکسٹریم ہے اسلام کے نزدیک، اور یہ بھی ایکسٹریم ہے اسلام کے نزدیک۔ نہ اسلام میں یہ درست ہے اور نہ اسلام میں وہ درست ہے، ان دونوں کے درمیان ایک شے ہے جو اسلام کا نقطہ نظر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ تو اب آئیے سب سے پہلے یہ بات کہ کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے، کوئی انرجی، کوئی خدا، کوئی اللہ، انسان اس دنیا میں آزاد ہے، یہ بحث بہت لمبی ہے کہ خدا ہے یا نہیں۔ لہٰذا اس کو اگر ہم بحث میں لے کے آئے تو موضوع اگرچہ موضوع رہے گا مگر ہٹا ہوا رہے گا۔ تو لہٰذا یہ آج کی تقریر سے یہ خارج کیا جاتا ہے کہ کوئی خدا نہیں مگر انسان آزاد ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ تمام انسان کی خوبیاں، یہ تمام اس کا جمال و کمال، اور پھر انسان کا یہ عقیدہ کہ کوئی خدا نہیں ہے، اور پھر یہ بحث کہ خدا کو ماننے اور نہ ماننے کا فائدہ کیا ہے۔ یہ ساتھ ساتھ اس میں خدا مانتے ہیں کیا مل گیا آپ کو، ہم نہیں مانتے کیا بگڑ گیا ہمارا۔ تو صرف ایک جملہ اس کے اوپر اور آگے چلوں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ خدا کو ماننے کا فائدہ ہماری ذات پر کیا ہوگا اور خدا کو نہ ماننے کا فائدہ ہماری ذات پر کیا ہوگا۔ آواز جو آ رہی ہے قولوا لا الہ الا اللہ فتفلحوا، کہو کہ خدا ایک ہے تاکہ تمہاری فلاح ہو جائے، اصلاح ہو جائے، تاکہ تمہاری بھلائی ہو جائے۔ یعنی انسان کی بھلائی اس وقت ہوگی کہ جب انسان کسی اللہ کا ماننے والا ہوگا، اور جب انسان خدا کے وجود کا انکار کر دے گا تب انسانیت کی فلاح و بہبود نہیں ہو سکتی۔ تو آئیے دو جملے اس کے اوپر کہ انسان کے اوپر کیوں ضروری ہے کہ وہ خدا کو مانے۔ بندہ پرور ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں۔ ایک ایسی کانفرنس کا تصور کیجئے جہاں تمام نیشن ایک جگہ اکٹھی ہو جائے، یو این او کا کوئی سینٹر، سارے انسان ایک جگہ جمع ہو کے بیٹھ جائیں اور ان کے دماغوں سے خدا کا تصور تھوڑی دیر کے نکال لیجئے۔ تو جب یہ ہیومنیٹی ایک سینٹر پر جمع ہوگی، کالے گورے پیلے چھوٹے ناٹے موٹے غریب مالدار اچھے برے ترقی یافتہ ایک جگہ جب جمع ہوں گے تو انسان کبھی انسانوں کی بھیڑ کو دیکھ کر مطمئن نہیں ہوتا، اسے تفریق چاہیے، اسے ڈویژن چاہیے، اسے انتشار چاہیے۔ ایک دنیا میں جب یہ تمام انسان جمع ہوئے تب اس نے پوری دنیا کو دیکھا کہ یہ ایسٹ اور ویسٹ والے سب ایک جگہ جمع ہیں، تو اس نے ایک چھوٹی سی چنگاری چھوڑی کہ میں الگ ہوں اور یہ سب الگ۔ کہا تم الگ کیسے ہو اور یہ الگ کیسے ہیں؟ کہا میرا تعلق ایسٹرن گروپ سے ہے اور یہ سب ویسٹرن گروپ کے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ کوئی پورب کا آدمی کون سا ہے، مشرق کا آدمی کون سا ہے، تو اتنے مجمع میں اس ایک آدمی کو اپنا ہم خیال بنانے کے لیے میں نے ایک دوسرا سینٹر بنایا کہ میاں تم اور ہم تو مشرق کے رہنے والے ہیں، دنیا کے ایسٹرن گروپ کے رہنے والے ہیں، مشرق کے رہنے والے ہیں، لہٰذا ان مغرب والوں کو چھوڑو، ہم مشرق والے ایک طرف ہوئے جاتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے انسان نے ایک دیوار قائم کی، ڈویژن قائم کیا اپنے طرف کے جھکاؤ کے لیے کہ ہم ایسٹرن گروپ کے ہیں۔ تو انسان میں ایک راستہ بنایا، ایک لائن کھڑی کر دی، ڈویژن ہوا، باؤنڈری ہو گئی، تم مغرب کے ہو ہم مشرق کے ہیں۔ اب مشرق میں آدمی سما کے آ گیا، یعنی اب یہ ڈکریز ہونے لگا، تنزل ہونے لگا، زوال ہونے لگا، گراوٹ ہونے لگی۔ پہلے پوری انسانیت تھی، مگر جب انسان نے ایک سرکل میں سب کو دیکھا تو ایک اس میں دیوار لگائی تفریق کی، ایک بیج بویا نفرت کا، ایک وادی کھو دیا دعوت کی، فتنہ بپا کیا غیر محبت کا۔ تم پورب والے
مشرق والے سب ایک طرف ہو جاؤ۔ اب مشرق کا گروپ یہ سب بیٹھ گیا، تو اب مشرق والے متحد ہونے چاہیے تھے، مگر انسان پھر گرا۔ اب یہ دیکھتا ہے کہ اس مشرق میں ایشیا والے کون سے ہیں؟ بھئی ایشین گروپ والے ہم ایک طرف ہیں، لہذا تم میٹنگ کے بعد مجھ سے مل لینا جو ایشیا کے رہنے والے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ افریقن کو یہ احساس ہوا کہ یہ الگ ہیں، ہم الگ ہیں۔ تو اب اس ایسٹرن گروپ کے اندر ایک دیوار کھینچی گئی، ایشین الگ ہو گئے، افریقن الگ ہو گئے۔ ہم الگ میٹنگ کریں گے اپنی، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ ایک بڑا سا ہال لے کر ایشین کنٹریز کے سارے آدمی ایک جگہ جمع ہو گئے۔ اب ہم نے دیکھنا شروع کیا یہ سب ایشین ہے۔ ایک مرتبہ ہم نے چپکے سے آواز دی، دیکھو بھائیوں، جو رشیا کے ملک کے رہنے والے ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں، کمیونسٹ بلاک الگ ہو جائے ایشیا میں، چین کا اور ایشیا کا، روس کا۔ نہ یہ ہوا کہ پھر ہم نے ایک ڈیویژن کیا اپنے مفاد کی خاطر۔ جب وہ ایک طرف ہو گیا، رشن گروپ ایک طرف ہو گیا، کمیونسٹ گروپ، اب ایک مرتبہ آواز دی، بھائیوں ہم رشن ہیں، سب کمیونسٹ ہیں، سب کمیونزم بلیو کرتے ہیں، لہٰذا جو چائنا کے ماننے والے ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں، جو رشیا کے ماننے والے ہیں ایک طرف ہو جائیں۔ دوسرا گروپ بھی اپنی پارٹی کو لے کے آگے چلا گیا، کہا بھائیوں عرب والے ایک طرف ہو جائیں، ایران والے ایک طرف ہو جائیں، ہمارا ایک گروپ ہے۔ جب عرب والے ایک جگہ جمع ہو گئے، یہ عرب نیشنز ہیں، تو چلیے عرب نیشن آپ ہیں تو متحد ہو جائیے، مگر آدمی گر رہا ہے۔ جب گر رہا ہے تو کسی ایک نقطے ایک پوائنٹ پر رکے گا نہیں، گرتا چلا جائے گا۔ ہم سب عرب ہیں۔ جب عرب ہیں تو اب یہ کہا کویت والے سب الگ ہو جائیں، یمن والے الگ ہو جائیں، بحرین والے الگ ہو جائیں، سعودی عرب والے الگ ہو جائیں، عراق والے الگ ہو جائیں، مصر والے الگ ہو جائیں۔ آپ نے دیکھا انسان گرتا رہا، اور جب وہ کسی ایک شہر ملک کے اوپر آ گیا تو اب ملک کے اندر اس نے صوبے تلاش کرنے شروع کیے۔ صوبے کتنے ہیں؟ تو نیشنلزم ختم ہوا، اب پروونشلزم کو ابھار کے لینے لگا۔ بھائیوں ہمارے صوبے کے آدمی کون کون ہیں؟ یو پی والے سب ہاتھ اٹھا دیں، وہ سب ہمارے بھائی ہیں۔ پنجاب والے الگ ہو جائیں، وہ سب دوسرے ہیں۔ بہار والے الگ ہو جائیں، بنگال والے الگ ہو جائیں، بنگال صرف بنگالیوں کے لیے، بہار صرف بنگالیوں کے لیے، اور خالصتان بھی اب زمانے میں کوئی چیز بننے والی ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہ ہے پروونشلزم، صوبائیت کا تصور۔ آدمی اسی صوبے پہ رک جاتا تو سارے ہنگامے چلیے صوبے میں ختم ہو جاتے، مگر صوبے میں بیٹھ کر یہ ضلعوں کو تلاش کرنے لگا۔ ہمارے ضلع کا آدمی کون سا ہے؟ وہاں بھی نہ رکا تو نیچے آیا، تحصیل کا آدمی کون سا ہے؟ اس کی جگہ پہ نہیں رکا تو اپنے شہر پہ آ کے رک گیا۔ میرے جو شہر کے ہیں وہ سب ہاتھ اٹھا دیں، وہ میرے سب بھائی ہیں۔ ان کی مجلس میں پہلے پڑھوں گا، بعد میں کسی اور شہر والوں کی۔ جب میرا شہر ہو گیا تو اب میں نے کہا میرا محلے والا کون سا ہے؟ وہ ہاتھ اٹھا دے۔ محلے کی منزل سے گرا، میرا خاندان والا کون سا ہے؟ خاندان پہ آ کے رکا۔ جب خاندان پہ آ گیا کہا میرے دادا کی اولاد والے کون سے ہیں؟ وہ ہاتھ اٹھا دیں۔ دادا پہ جب نہ رک سکا تو میں نے کہا میرے باپ کی اولاد والے کون سے ہیں؟ تو میں نے اپنے باپ کی اولاد کو الگ چھاٹا، اور جب باپ کی اولاد ایک گھر میں بیٹھ گئی تو میں نے کہا پہلے میں ہوں، بعد کو بھائی ہے، بعد کو بہن ہے، باپ بعد کو ہے، بیوی الگ ہے، پہلے میری ذات ہوگی۔ اور جب انسان اپنی ذات پر بھی آیا تو اپنے مفاد کو کھو دیا۔ آپ نے اندازہ لگایا انسانیت جب گری ہے تو کسی منزل پر رکتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ یہ ہے انسانیت کا نقطہ زوال۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ انسان کو ہم نے بڑا اچھا بنایا تھا، مگر کم وقت گرتا چلا گیا، اور وہاں جا کے رکا جہاں سے گرنے کی اب کوئی امید نہیں ہے، لاسٹ پوائنٹ کے اوپر۔ یہ نتیجہ تھا کہ خدا کو جب چھوڑا انسان نے تو اپنی خودی پر اتر آیا، اور جب خودی پر اتایا تو اپنی ونس کے اوپر میری وحدت، میں اکیلا ہوں اس دنیا میں، میں اکیلا ہوں اس دنیا میں، اپنی وحدت پر باقی رہتا، میری ذات، اپنی ذات کے آگے کچھ نہیں۔ بیوی بھوکی مرے مرنے دو، اولاد پریشان ہو مرنے دو۔ انسان جب گرتا ہے تو اس منزل پر آ جاتا ہے کہ بیوی بھوکی ہے اور وہ کھا لیتا ہے، اولاد بھوکی ہے وہ کھا لیتا ہے۔ جب تک مذہب کا تصور باقی ہوتا ہے یہ کھلا کے خوش ہوتا ہے، اور جب مذہب کا تصور ختم کر دو تو یہ کھا کے خوش ہوتا ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا ایک روٹی مانگی تھی اور سب نے روٹی دے دی۔ یہ کون کرتا ہے؟ جو خدا پہ یقین رکھتا ہو اور خود بیٹھ کے کھا لے بچوں کو نہ دے۔ یہ کون کرتا ہے؟ جس کی نگاہوں میں خدا نہ ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و علیہ۔
اور آپ کو اپنے وطن میں انڈیا پاکستان میں یہ مثالیں کم ملیں گی، یہاں بہت زیادہ ملیں گی۔ ایک مرتبہ جناب اصغر کاظمی صاحب کے ساتھ میں سفر کر رہا تھا، ٹرین میں اتفاق سے ایک جوڑا بیٹھا ہوا تھا، میاں بیوی کو جو غصہ آیا، غصہ نہیں مطلب یہ بھوک لگی، انہوں نے اپنا پرس کھولا، ایک بڑا سا سینڈوچ نکالا اور چپکے سے کھانا شروع کر دیا۔ آدھا گھنٹے کے بعد شوہر کو بھی بیچارے کو بھوک لگی، بہت ہی دبلا پتلا سینڈوچ نکال کے اس نے وہ کھانا شروع کر دیا۔ مجھے ہنسی آ گئی، پہلی مرتبہ لندن میں آیا تھا، میں نے کہا یا اللہ یہ کیسے میاں بیوی ہیں کہ بیوی کو بھوک لگی اس نے کھا لیا، شوہر کو بھوک لگی اس نے کھا لیا۔ ہمیں جو ہنستا ہوا دیکھا، انہوں نے پوچھا اصغر کاظمی صاحب سے کہ یہ چکر کیا ہے؟ تو مجھ سے پوچھا کیا؟ میں نے کہا آپ لوگ میاں بیوی بھی ہیں، شریک حیات بھی ہیں، مگر شریک طعام نہیں ہے، کیا بات ہے؟ تو وہ بڑا پیارا جواب دیتی ہے کہ یہ کم کماتا ہے تو اپنا کھائے، میں زیادہ کماتی ہوں تو موٹا سینڈوچ اچھا قسم کا مشکل ہے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں آلو کا سینڈوچ کھاؤں؟ تو آپ نے دیکھا جب انسان گرتا ہے خدا کو بھول کے تو گرتے گرتے وہاں پہنچتا ہے جہاں اپنی وینس کے اوپر، اپنی انانیت پر، اپنی خودی پر اتر آتا ہے، بس میں ہوں۔ یہ ہے خود غرضی، سیلفشنس، آخری منزل اسفل سافلین کی۔ تو مذہب اسی سیلفشنس کو مٹا کے کہتا ہے جس وجہ سے گر رہا تھا اس کو مٹا۔ تو انسان ہے، وحدت الہی کا تصور کر، اپنی خودی کوئی چیز نہیں ہے، خدا پر نظر اٹھا، اور جب اس نے خدا کو دیکھا تو گھر مٹایا، محلے مٹائے، شہر مٹے، ضلع مٹے، صوبے مٹے، ملک مٹے، دنیا مٹی، مشرق مٹا، مغرب مٹا۔ للہ المشرق والمغرب، نہ مشرق تمہاری ہے نہ مغرب تمہاری ہے، یہ سب میرا ہے۔ کہا پالنے والے جب چہرہ تیرا ہے تو میں کدھر کو ہوں؟ کہا الحمدللہ رب العالمین۔ انسان نظر اٹھا، یہ پوری یونیورس تیری ہے اگر تو میرا ہے۔ یہ تھا رب العالمین کا تصور، یونیورسل گاڈ، یونیورسل اللہ۔ تو جب انسان خدا کا ہوگا تو یونیورسل ہوگا، اور جب خدا کو چھوڑے گا تو انانیت میں ڈوب کے مر جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اب خود اس خدا کو مانو جو یونیورسل ہو۔ مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، میرے بھائی کھڑے ہوئے ہیں، اگر 1 منٹ میں فیصلہ ہو جائے کہ آپ لوگ جلدی سے آ جائیں، جلدی سے بیٹھ جائیں، کچھ آپ ذرا ادھر ہو رہا جی، 20-25 آدمی بیٹھ سکتے ہیں، 20-25 وہاں جو کھڑے ہیں وہ زحمتوں سے بچیں گے۔ صلوات پڑھتے رہیے، آگے بڑھتے رہیے، آ جائیے، جلدی سے آ جائیے۔ آپ لوگ ذرا کس کی ذرا ہل کے مت بیٹھ جایا کیجئے، وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہماری تو بحث ہی یہی ہے کہ خودی کو چھوڑیے، خدائی کو لے کے چلیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہو گیا کام، بڑھو آگے۔ تو بندہ پرور، سب سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ انسان نے خدا کے وجود کا انکار کر کے کہا کہ ہم آزاد ہیں، جو چاہے کریں اس دنیا میں، جو چاہے کریں اس دنیا میں۔ صادق آل محمد کے سامنے اللہ کا ذکر کہ آیا کہ خدا نہیں ہے، ایک منکر نے آ کے کہا مولا کوئی خدا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، بلا وجہ مسلمان اللہ 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 کیے جاتے ہیں۔ نہ امام نے کچھ بحث کی، کہا بھائی یہ بتا کہ تو کہاں سے آیا ہے؟ کہا بحرین کے علاقے کا رہنے والا ہوں۔ کیا کرتا ہے؟ کہا سیلر ہوں، کشتی چلاتا ہوں۔ نہ خدا ہوں۔ کہا کشتی چلاتا ہے؟ کہ ہاں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ کشتی سمندر میں چلی گئی ہے؟ انہوں نے کہا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ رات کی تاریکی میں تیری کشتی بھنور میں پھنس گئی ہو، اسٹارم آ گیا ہو، طوفان؟ کہا کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ بادبان چپو ٹوٹ گئے ہوں، ساتھی بچھڑ گئے ہوں، کشتی ہو اور تو ہو، طوفان ہو، رات ہو، بھیانک ہو، موت ہو، تصور ہو، خوف ہو، ہراس ہو؟ کہا ہاں ایسا ہوتا ہے، ساتھی مر گئے، بادبان ٹوٹ گئے، چپو ٹوٹ گئے، کشتی بیکار ہو گئی، ساتھی بچھڑ گئے، اندھیرا ہے، میں ہوں، طوفان ہے، موجیں ہیں، بھنور ہے، مصیبت ہے، خوف ہے۔ کہا یہ بتا اس خوف کے پہلو میں کبھی کبھی یہ تصور ابھرا ہے کہ ایک طاقت ہے چاہے تو وہ بچا سکتی ہے؟ کہا دل کو ٹٹول ڈھونڈ، اسی طوفان میں
اسی خوف کے سمندر میں ایک سکون کا جزیرہ ابھرے گا کہ ایک طاقت اب بھی ہے جو چاہے تو بچا لے۔ کہا مولا ایسا تو ہوتا ہے، کبھی کبھی دل سے آواز نکلتی ہے کہ اب کوئی بچانے والا نہیں ہے، مگر ہے کوئی۔ کہا وہی خدا ہے، وہی ہمارا خدا ہے جو تیرے شعور شکستہ کو سکون کا سلیقہ سکھا دے۔ جب امیدیں ٹوٹ جائیں اور کوئی امید بندھا دے، جب ہم نوا کوئی نہ ہو اور آواز ہم نوائی نکلے، جب دوست بچھڑ جائیں اور کہیں سے نصرت کا تصور ابھرے، جب مایوسیوں کی دلدل ہو اور کسی کے تیقن کی رسی ہاتھ میں آ جائے، جب بند ٹوٹ چکے ہوں اور کوئی رفیق نہ ہو، تو دل میں ایک آس رہتی ہے کہ ڈوبتے کو اب بھی تنکے کا سہارا ہے۔ یہ ہے ہمارا خدا، اور جب وہ خدا ہے تو وہ بیکار نہیں ہے، اس نے عمل اور رد عمل ضرور پیدا کیا ہے، اس خدا نے ایکشن اور ری ایکشن کو ضرور کریٹ کیا ہے، مگر وہ خدا خود مختار ہے۔ اس نے مجھے بھی خود مختاری دی ہے، اس لیے کہ اگر وہ خود مختار نہ بناتا تو دوزخ و جنت کس کے لیے بناتا؟ دوزخ و جنت کا بنانا اس بات کا ثبوت ہے کہ میرا ایگزام ہوگا، میرا ٹیسٹ ہوگا، میری پریکشا ہوگی، میرا امتحان ہوگا، لہذا مجھے مختار بنایا ہے، اس نے آزاد بنایا ہے، فری بنایا ہے، اس لیے کہ اگر انسان آزاد نہ ہوتا تو قیدی کا امتحان نہیں لیا جاتا، آزاد کا امتحان لیا جاتا ہے۔ انسان تو آزاد ہے، جو چاہے کر، لیکن اپنی آزادی سے ناجائز فائدہ نہ اٹھانا، کہیں یہ نہ سوچ لینا کہ میں آزاد ہوں تو اب خدا کچھ نہیں کر سکتا۔ نہیں، ہم نے تجھے آزاد بنایا ہے، مگر جب چاہیں ہم تیری آزادی کا گلا گھونٹ کر اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیں۔ یہ ہے مذہب کا تصور۔ انسان ہم نے تجھے آزاد بنایا ہے، اس لیے کہ اگر آزاد نہ بناتے تو یہ کہتا کہ مقید سے، قیدی سے جو اریسٹڈ ہو اس کو امتحان کیسا؟ تو ہم نے تجھے آزادی بخشی ہے، جو چاہے کر، قتل کر یا قتل ہو جا، شراب پی یا بدکاری کر، چوری کر یا ڈاکہ ڈال، ستا یا دنیا کو پریشان کر، تو آزاد ہے، جو چاہے کر۔ اس لیے کہ ہم نے تیرا امتحان لینا ہے، جزا و سزا بھی دینی ہے، نیکیاں کرے گا تو ہم جنت میں دیں گے، برائی کرے گا تو دوزخ میں دیں گے۔ یہ پنشمنٹ اور انعام بتا رہا ہے کہ اگر انسان آزاد نہ ہوتا تو انسان کو جزا و سزا کیسے ہوتی، مگر اے سر پھرے انسان، کہیں اپنی آزادی کی رو میں بہ کے یہ نہ سوچ لینا کہ میں آزاد ہوں، جو چاہے کروں اور کوئی طاقت مجھے چیلنج نہیں کر سکتی۔ ہم جب چاہیں تیری آزادی کا گلا گھونٹ کر اپنی خود مختاری کا کلمہ پڑھوا سکتے ہیں۔ تو آزاد ہے میرے نبی کو گرفتار کر لے، تو آزاد ہے کہ تو مقید نبی کو قید میں ڈال دے، تو آزاد ہے کہ میری جنگل کی پیدا کی ہوئی لکڑیوں کے ڈھیر لگا دے، تو خود مختار ہے کہ ان لکڑیوں میں آگ لگا کے آگ کے شعلے بھڑکا دے، تو خود مختار ہے کہ میرے نبی کو مشین میں رکھ کر آگ کی طرف پھینک دے، مگر کیا خود مختار ہے کہ تو جلا بھی دے؟ اب تک ہماری قدرت قاہرہ دیکھتے تماشا دیکھتے رہی کہ تو کیا کیا کر سکتا ہے۔ تو نے سب کچھ کیا، تو نے خلیل خدا کو گرفتار کر کے آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں ڈال دیا۔ بس تیری آخری طاقت یہی ہے نا، بس جہاں تیری طاقت دم توڑتی ہے وہیں سے ہماری طاقت کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو جب تک تو آگ کے شعلے بھڑکا رہا تھا، جب تک تو لکڑیاں جمع کر رہا تھا، جب تک تو میرے نبی کو گرفتار کر رہا تھا، یہ تھی تدبیر، تیرا عمل، تیرا ایکشن۔ اور جب بھڑکتے ہوئے شعلے پھول بن گئے تو یہ ہے تقدیر، جس کو تو روک نہیں سکتا۔ تو اسلام نہ ادھر ہے نہ ادھر، نہ تنہا تدبیر کا قائل ہے نہ تنہا تقدیر کا قائل۔ تقدیر بھی ہے، تدبیر بھی ہے۔ عمل کرو مگر اپنے عمل پہ نازا نہ ہونا۔ قدرت جب چاہے تمہارے گیئر کو چینج کر کے عمل کی گاڑی کو ادھر سے ادھر لے جائے گی، تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، تمہارا کام عمل کرنے کا ہے، لیکن عمل کا رزلٹ تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہے، وہ ہمارے ہاتھوں میں۔ عمل تم کرو، نتیجہ ہمارے ہاتھوں میں۔
تمہارے ہر عمل کو بیکار کر دیں یہ ہمیں اختیار ہے، عمل کا اچھا رزلٹ دے دیں یہ بھی ہمارا اختیار ہے۔ اسی لیے شریعت نے کہا ہے عمل تم کرو، اچھے رزلٹ کی دعا ہم سے مانگو۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے محمد حنفیہ سے کہ محمد حنفیہ میدان قتال میں اتر جاؤ، میدان جنگ تمہارے سامنے ہے، یہ دشمن کا ٹڈی دل لشکر، یہ ٹھاٹے مارتے ہوئے ظلم کی دیواریں، یہ لاکھوں کا انسانوں کا یہ جھرمٹ، ان پر حملہ کر دو۔ دیکھو دانت پہ دانت جمع رہے، دل میں کوئی کمزوری نہ آئے، بازوؤں میں خوف کا احساس پیدا نہ ہو، پہلی صفوں کو دوسری پہ الٹ دو، کاٹتے جاؤ، تمہاری نظر لشکر کے آخری سپاہی پہ ہو، اور جب آخری سپاہی تک تم پہنچ جاؤ اور اس کو قتل کر دو تو یہ نہ سمجھ لینا تو تمہاری قوت بازو سے یہ فتح حاصل ہوئی ہے، نہیں تلوار چلانا تمہارا کام تھا، فتح کا اچھا نتیجہ دینا خدا کا کام تھا۔ تو لہٰذا اگر کوئی طالب علم کوئی صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اگر کوئی اسٹوڈنٹ یہ سوچ رہا ہے کہ میں کتاب پر کتاب رکھ کے باندھ کے بندوں اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے ذریعے کے سامنے بیٹھ کر یہ کہوں مولا مجھے پاس کر دو، مولا مجھے پاس کر دو، ایگزامینیشن میں فرسٹ ڈویژن فرسٹ پوزیشن، مولا کتاب نہیں پڑھوں گا، تم میرے امام ہو، تم تو صاحب کرامت ہو، مجھے پاس کر دو، امام حسین کبھی پاس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بے عمل کو جزا خدا کے کارخانے میں نہیں ملتی، تو امام اس کو جزا کیا دیں گے جو بے عمل بن کے بیٹھ جائے۔ عمل تم کرو، رزلٹ ہم سے مانگو۔ لڑکا پڑھ رہا ہے محنت سے مشقت سے، مولا سبق یاد کرنا، پڑھنا، سلیبس کورس یاد کرنا میرا کام ہے، اچھا رزلٹ دینا آپ کا کام ہے۔ کاروبار میں صبح کو اپنی دکان کھولیے، محنت کیجئے، مشقت کیجئے، صحیح کیجئے، جد و جہد کیجئے، چاروں طرف مارکیٹ دیکھیے، بزنس کیجئے، گاہک سے اچھی طرح بولیے، یہ آپ پر واجب ہے۔ بکری اچھی ہو جائے یہ خدا کے اوپر ہے، تو عمل کرتے رہیے، نتیجہ اس سے مانگیے۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ بس نتیجہ اس کے ہاتھوں میں، چاہے عمل کرو یا مت کرو، قدرت کبھی ایسی ظالم نہیں ہے کہ ایک بے عمل کو اچھا نتیجہ دے دے، اس لیے کہ خدا کی عدالت میں رکھنا پڑ جائے گا۔ کسی کو شراب پلوا رہا ہے اور پھر آخرت میں سزا بھی دے گا کہ تم نے شراب کیوں پی، یہاں پر وہ چوری کر رہا ہے اور آخرت میں سزا بھی دے گا تم نے چوری کیوں کی، تو ہم کہیں گے آپ نے کروائی کیوں چوری، شراب کیوں پلوائی، یہ کلب تک لے کے کون گیا تھا، ہم تھوڑی گئے تھے، آدمی نے پکڑ کے بلوا لیا تھا، آدمیوں نے شراب پلوائی تھی، ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے پی لیا، آپ کے کہنے کی بنا پر سزا کیوں دے رہے ہیں۔ تو جس کا نام ہے تقدیر، وہ خدا کے اس آرڈیننس کا نام ہے جہاں انسان کے عمل پر قدرت کے پہرے بیٹھ جاتے ہیں۔ قدرت ہر وقت تقدیر کا حکم نہیں سناتی، قدرت تو تقدیر جب لے کے آتی ہے جب خود انسان خدا کے وجود کا انکار کر دے، لہذا قدرت اپنی طاقت کو منوانے کے لیے تقدیر کا حکم لگا دیتی ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں عرفت ربی بفسق العزائم، جب ارادے میرے ٹوٹ گئے، جب میری پلاننگ بکھر گئی، جب میرے منصوبے فیل ہو گئے، تو مجھے پتا چلا کہ کوئی سپر پاور ہے جو میرے ایکشن کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اندازہ لگایا، مولا کائنات نے عجیب و غریب فقرہ کہا تھا کہ عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے خدا کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے کی بنا پر۔ جب میری پلاننگ فیل ہو گئی، بہت ہی آسان سا کام تھا، 2 اور 2 4 4 8 8 16 فوراً ہو جاتا، مگر 2 اور 2 4 کہا تھا جو 3 پہ گاڑی رک گئی۔ بس جہاں میرے منصوبے فیل ہو جائیں، سمجھ لو کوئی سپر پاور ہے جو میری طاقت کے آگے سد راہ بن کر میری مجبوری کا اعلان کر کے اپنی قہریت کا اعلان کر دیتا ہے کہ انسان تو ہر حال میں مجبور ہے اور ہر حال میں میں خود مختار ہوں۔ میں نے جو تجھ کو آزادی دی ہے صرف اس لیے تاکہ تیرا عمل آزاد ہو جائے اور تو آخرت میں جزا و سزا، انعام اور سزا کے راستوں سے گزر سکے۔ اگر تو دنیا میں فری نہ ہو تو پھر میں سزا کس کو دوں گا، جزا کس کو دوں گا؟ دنیا میں اگر تو آزاد نہ ہوتا تو پھر قرآن کس کے لیے اتارتا؟ اگر تو فری نہ ہوتا تو پھر رسول کس کے لیے بھیجتا؟ رسول کا تو کام ہی ہدایت کا ہے، جو جکڑا ہوا ہو اس سے ہدایت کی کیا امید ہے؟ تو آزاد تھا، جو
جو چاہے کر، چاہے قتل کر دے، چاہے کوئی نیکی کام کر لے، چاہے شراب پی لے، چاہے مسجد کی طرف چلا جا، ایک یہ منزل ہے، ایک یہ منزل ہے۔ اب بتائے کون کہ شراب پینا حرام ہے، یہ سمجھائے کون کہ نماز پڑھنا واجب ہے۔ اس کے لیے ضرورت تھی کہ کوئی رسول آتا، کوئی قانون لے کے آتا، مگر سوال یہ ہے کہ اس جسم کے اندر وہ کون سی چیز ہے کہ جو قرآن کو سمجھ لیتی، جو نبی کو ووٹ دے دیتی اور اس کو پسند کر لیتی۔ تو قدرت نے اس نبی کی زبان کو سمجھنے کے لیے شعور پیدا کیا، عقل پیدا کی، وزڈم پیدا کی، دماغ پیدا کیا۔ یہ دماغ نبی کو پہچانتا ہے، یہ شعور قرآن کو سمجھتا ہے۔ جب نبی کہتا ہے کہ برائی سے بچو تو دماغ کہتا ہے واقعاً برائی سے بچنا چاہیے۔ تو یہ دو آوازیں جب مل جاتی ہیں تب انسان مسلمان بنتا ہے۔ جب نبی کے کہنے پر انسان عمل کرنے لگے اور دماغ فیصلہ کر دے تب یہ ہے انسان۔ تو انسان کو آزادی دی گئی، فریڈم اس کو بخشی گئی تاکہ یہ اچھے اور برے کام کر سکے۔ تو یہ ہے تدبیر اور یہ ہے تقدیر۔ تو نہ ہم تنہا تدبیر کے قائل ہیں اور نہ تنہا تقدیر کے قائل ہیں۔ بلاغت الحسین میں امام حسین علیہ السلام سے یہی مسئلہ پوچھا گیا تھا، مولا کیا ہم آزاد ہیں یا مقید ہیں؟ کیا خدا کے حکم میں جکڑے ہوئے ہیں یا بالکل آزاد ہیں جو چاہے کریں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ نقطۃ بین النقطتین، دو نقطوں کو درمیان میں انسان ایک نقطہ ہے مڈل پوائنٹ پر، یعنی آزاد ہے مگر جب چاہے قدرت اس کی آزادی کو چھین لیتی ہے۔ یہ ہے انسان۔ تو جیسا انسان کرے گا ویسا بھگتے گا۔ یہ ہے عمل کی منزل۔ اگر عمل ضروری نہ ہوتا تو کبھی معصوم کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہ تھی۔ معصوم کو کیا ضرورت تھی کہ وہ عمل کی منزل سے گزرے؟ وہ تو آلریڈی معصوم ہے، قدرت نے بھیجا ہی ہے اسے۔ مگر وہ خود دنیا کو بتا رہا ہے کہ جب عمل کی ضرورت مجھ کو بھی ہے تو تم بے عمل کیسے بن سکتے ہو؟ یعنی خدا کا بھیجا ہوا رسول اور خدا کا بھیجا ہوا معصوم زیادہ مستحق تھا اس بات کا جو یہ کہہ دیتے ہاں میں بد جنت دیکھ کے آیا ہوں، نماز میں خود جانتا ہوں اچھی طرح۔ تو جب معصوم کے لیے ضروری تھا کہ وہ خود نماز پڑھے تو معصوم کے ماننے والے کے لیے پھر کیسے ممکن ہے جو کہے کہ بے نمازی ہو جائے؟ تو معصوم نے اسی دن کے لیے نماز پڑھ کے بتایا تھا کہ میری قوم بے نمازی نہ ہو، عمل کی طرف قدم بڑھانا۔ صرف میرا نام لے کے یا حسین کہہ کے کوئی حسین کا حق ادا نہیں کر سکتا، جس طرح امام حسین یا اللہ کہہ کے اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے تھے۔ نماز پڑھی، نہ کہتے تھے ہاں اللہ کو میں بہت چاہتا ہوں کہ نماز میں کہ مجھ کی کیا ضرورت ہے، آلریڈی جانتا ہی ہوں کہ نماز ایسی ہے۔ لیکن اپنے خوف الہی کا ذکر کر کے معصوموں نے بتا دیا، فضہ دوڑی ہوئی آئی ہیں معصومہ کے پاس، غضب ہو گیا، بیوی غضب ہو گیا، رو رہی ہے فضہ، جسم میں راشا ہے۔ جناب معصومہ، جناب فاطمہ تو زہرا پوچھتی ہیں فضہ کیا ہوا؟ بی بی علی مرتضیٰ کا انتقال ہو گیا، میرے امام کی شہادت ہو گئی مسجد میں۔ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا میں مسجد میں کھڑی ہوئی تھی، امام نماز پڑھنے کے لیے گئے، ایک مرتبہ جسم میں راشا پیدا ہوا، نیچے گر گئے، میں آگے بڑھی، نبضوں پہ ہاتھ رکھی، پتا چلا کہ نبضیں ڈوب گئی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ جناب سیدہ مسکرائی، فضہ تو نے پہلی مرتبہ علی کی یہ کیفیت دیکھی ہے؟ ہر نماز کے وقت علی مرتضیٰ کی یہی کیفیت ہوتی ہے، خوف الہی سے اس طرح کانپتے ہیں کہ جیسے ابھی دم نکل جائے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے جناب سید سجاد سے امام زین العابدین کے سجدوں کو دیکھ کر یہ فرمایا کہ بابا آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں کہ دنیا میں مجھے کوئی عبادت گزار آپ سے بڑھ کر نظر نہیں آیا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں باقر وہ سامنے کتاب رکھی ہوئی ہے جو میرے جد کی ہے، ذرا اٹھا کے تو لے کے آؤ۔ جناب محمد باقر وہ کتاب لے کے آئے جو جناب علی مرتضیٰ کی تھی، ذرا کھولو تو صحیح۔ کھولا، چند ورق پڑھے تھے جو بند کر کے کہا اللہ اکبر، جسم میں راشا پڑ گیا امام محمد باقر کے۔ کہا باقر کیا ہوا؟ کہا بابا میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ سے بڑھ کر کسی معصوم نے سجدے نہیں کیے، مگر علی مرتضیٰ کی عبادت کو دیکھ کے احساس ہوتا ہے کہ دنیا میں میرے جد سے زیادہ کوئی عبادت گزار نہ تھا۔ کسی نے امام زین العابدین سے فرمایا کہ مولا
ہر امام کی اولاد زیادہ ہوئی ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بہت ہی مختصر سی اولاد ہے؟ امام نے فرمایا تم کو اندازہ نہیں ہے کہ میرے باپ ہزار ہزار رکعتیں ایک ایک رات میں نماز پڑھتے تھے، ساری رات میرے کانوں میں میرے باپ کی تکبیر کی آوازیں بلند ہوتی تھیں۔ دوستو، ارباب کرم، میں کچھ نہیں کہوں گا، اسی حسین کے ذکر سجدہ کا صدقہ ہو، خدا کرے کہ ہم سب عبادت گزار بن جائیں۔ سمجھے؟ اس لیے کہ اس سے بڑھ کر اہل بیت کے دل کو دکھانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں منبر پر، خنجر اتنا دکھ نہیں پہنچاتا، تیر اتنی تکلیف نہیں پہنچاتا معصوموں کو، زہر نے اہل بیت کا دل اتنا نہیں برمایا جتنی میری بدعمالی سے اہل بیت کو تکلیف ہوتی ہے۔ 3 دن کی پیاس اہل بیت برداشت کر سکتے ہیں، 3 دن کی بھوک اہل بیت برداشت کر سکتے ہیں، جسم پر خنجر و شمشیر و سینہ برداشت کر سکتے ہیں، مگر ایک دوست بے نمازی ہو اس کو معصوم برداشت نہیں کر سکتے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، شیعوں، اے میرے دوستوں، اے میرے چاہنے والوں، روز محشر ہمارے لیے باعث عزت بننا، باعث ذلت نہ بننا کہ ہم یہ کہتے ہوئے شرمائیں کہ یہ ہمارے دوست۔ اندازہ لگایا کہ ایک وقت وہ تھا کہ یہ قوم، اہل بیت کی چاہنے والی قوم، اپنے سجدوں کی بنا پر پہچانی جاتی تھی، سجدوں کی بنا پر پہچانی جاتی تھی۔ عجیب و غریب واقعہ، ابن زیاد کا ایک جاسوس آیا ہے کوفے میں، اس جاسوس کا کام یہ تھا کہ یہ پتہ لگائے کہ جناب مسلم کہاں۔ جناب مسلم کی گرفتاری کے لیے ابن زیاد کا جاسوس آیا ہے، مسجد میں جا کے رک گیا، نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، ساری رات تلاوت کر رہا ہے، صبح کو نماز، دوپہر کو نماز، رات کو نماز، ہر وقت نماز۔ اتنے سجدے، اتنی عبادت، اتنی ریاضت، اتنی گریہ وزاری، اتنا قیام و رکوع سجود کیا کہ مسجد کے کونے میں ایک بیٹھا ہوا عبادت گزار چونک کے دیکھتا ہے کہ یہ مسجد کوفہ میں نمازی کون سا آیا ہے۔ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے۔ پوچھا کہ بھائی تم کون ہو، ادھر آؤ، معلوم ہوتا پردیسی ہو۔ کہاں پردیسی ہوں؟ کہا میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب ہانی کہاں ہے۔ اس جاسوس نے سوال کیا کہ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب ہانی کہاں ہے۔ کہا یہ بتاؤ کہ تم نے مجھ سے ہی جناب ہانی کا پتہ کیوں پوچھا؟ کہا جناب ہانی کا پتہ تم سے کیوں پوچھا؟ تم مجھ سے ہی پوچھنا چاہتے ہو کہ میں نے تم سے کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ کیا نہیں جانتے کہ اہل بیت کے محب اپنے سجدوں کی بنا پر پہچانے جاتے ہیں؟ تم سے بڑھ کر کوفے میں نے کسی کو نمازی نہیں پایا تو مجھے یقین ہو گیا کہ جناب مسلم کا دوست ہانی ہی ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ دشمن کے قلعوں کے اندر بھی یہ بات محفوظ تھی کہ اگر کسی اہل بیت کے محب کو سمجھنا ہو، دیکھنا ہو تو اس کے کثرت عبادت کی بنا پر دیکھ لینا۔ جو مسجد میں زیادہ نماز پڑھے وہ اہل بیت کا چاہنے والا ہوگا، جو زیادہ سجدے کرے وہ اہل بیت کا محب ہوگا، جو آل رسول کا چاہنے والا ہوگا وہی خدا سے زیادہ خوف خدا رکھتا ہوگا، عبادت کرتا ہوگا۔ تو کبھی میری پہچان تھی زیادہ عبادت کرنا، آج میری پہچان ہے سجدوں سے انحراف کرنا۔ سجدوں سے جدا ہیں تو ہم، عبادت سے دور ہیں تو ہم، نماز سے ناشنا ہیں تو ہم، قرآن سے ناواقف ہیں تو ہم، حد سے نابلد ہیں تو ہم۔ خدا کرے ہمیں توفیق دے۔ اس لیے کہ ہماری بدعمالیوں سے اس امام کو تکلیف ہوتی ہے جو امام آج بھی قائم ہے۔ اس لیے کہ ہمارے ہاں یہ روایت ہے کہ امام کے پاس ہر روز ہر انسان کے کارنامے جاتے ہیں، خصوصیت سے جب ان کے چاہنے والوں کے کارنامے جاتے ہیں کہ تمہارے محب نے آج اتنی بدکاری کی، اتنے شراب کے جام پیے، اتنی نمازیں ترک کی، اتنا جھوٹ بولا، اتنی خطائیں کی، اتنا غبن کیا، تو اہل بیت کے اس آخری نمائندے کا دل خون بہانے لگتا ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا ارباب کرم، اہل بیت سے وابستگی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ خدا کرے ہم مستحق بن جائیں، حسین کے ساتھی بن جائیں۔ اس لیے کہ زیارت میں یہ کہنا یا لیتنی کنت معکم، کاش کربلا والو ہم تمہارے ساتھ ہوتے، تو یہ کہنا کاش ہم تمہارے ساتھ ہوتے بہت آسان کام ہے، مگر یہ سمجھ کے کہنا کہ کاش ہم تمہارے ساتھ ہوتے
بڑا مشکل کام ہے۔ وہ اہل بیت کے سجدے، وہ آل رسول کی عبادت، وہ حسینیوں کا تقوی، وہ محبان اہل بیت کی سجدہ ریزیاں، ان کی پیشانی کو دیکھ کے پتہ چلتا تھا کہ یہ آل رسول کے چاہنے والے ہیں۔ رات و دن کے گریہ و زاری کو دیکھ کے پتہ چلتا تھا کہ یہ آل رسول ہے۔ کیسے کیسے ہستیاں پیدا کیں۔ ارے مردوں کو چھوڑو، اللہ کی قسم اس گھر سے جو عورتیں وابستہ ہو گئیں ان کا کردار دنیا میں نہیں ملتا۔ ایک بیوہ ہے، شوہر مارا جا چکا، شوہر کی ایک یادگار ہے جس کو بیوہ نے پالا ہے، یتیم نکلا تو اتنا حسین کہ کوفے میں کوئی جواب نہ تھا اس حسین کا۔ جس راستے سے گزر جاتا نگاہیں اٹھتی چلی جاتی، دیکھو یہ وہب جا رہا ہے، اپنے زمانے کا حسین ترین شہزادہ، بھرپور جوان، 21 یا 20 یا 21 برس کی عمر، ماں کا نام قمر ہے یا قمری۔ وہ دن آیا کہ ماں اپنے بیٹی کی شادی کر کے لائی، سفر میں ہے، 16 دن ہوئے ہیں دلہن کو لائے ہوئے، ابھی سفر میں ہے، کوفہ دیکھا نہیں ابھی، بیٹی کی شادی کرنے چلی تھی، دلہن کو لے کے آ رہی ہے دفتن۔ یہ چھوٹا سا قافلہ ایک جنگل سے، دشت سے نکلا، ایک جگہ وہب نے اونٹ کو روک کے، سالبیہ کا مقام میں، پوچھتے ماں جب ہم گئے تھے تو یہاں چشمہ نہیں تھا، پانی کا چشمہ کہاں سے آیا؟ تو لہٰذا اس شوق میں اتر گئے کہ یہ پانی کا چشمہ آیا کہاں سے، جب گئے تھے تو چشمہ نہیں تھا۔ پتہ چلا فرزند رسول ادھر سے گزرا تھا، اعجاز سے پانی ظاہر کیا، اتر گئے۔ اب یہ قمری پوچھتی ہے میرے لال فرزند رسول کا کارواں گزرا ہے، بوئے عصمت محسوس ہوتی ہے، چلو ذرا نبی کے بیٹے کی زیارت کر لیں۔ تمہارا باپ تو محب تھا، اہل بیت کے قدموں پر نثار ہونے والا، تیرے باپ نے مولا کے قدموں پہ جان دے دی تھی صفین میں، لہٰذا میرے لال چل ذرا جا کے سلام کر لوں۔ کنیز آقا کو سلام کرے، اور جب جستجو میں آئی تو دور دور تک لشکر ہی لشکر نظر آیا۔ قمری کہتی ہے وہب یہ اتنا لشکر کس کا ہے؟ کہا ماں یزید کا لشکر۔ کہا کس سے جنگ ہو رہی ہے؟ کہا مجھے نہیں معلوم کس سے جنگ ہو رہی ہے، اتنا لشکر تو معلوم ہوتا ہے کہ غیر ملک پر کوئی حملہ ہونے والا ہے۔ میرے لال ذرا تحقیق کر کہ ہمارے کوفے کی سرحدوں کے نزدیک اتنے بڑے لشکر کی ضرورت کیا تھی۔ وہ تحقیق میں گیا اور اب جو آیا تو روتا ہوا آیا، ماں ذرا جلدی چلیے آگے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا فرزند رسول کو چاروں طرف سے کھیل لیا ہے، یہ لشکر ہزاروں کا لشکر ایک پیار سے کھیل لیا۔ وہب میرے لال جلدی چلو، کہیں ماں روز محشر معصومہ کے سامنے ذلیل و رسوا نہ ہو جائے۔ آئی، ہاں فرزند رسول کو کھیل لیا ہے، یعنی چاروں طرف سے پانی بند ہے، پانی بند ہے، 3 دن سے پانی بند ہے، اور یہ مہمان یقیناً مولا نے دلہن کو بھی مبارکباد دی ہوگی، دولہا کو بھی۔ یہ کربلا کے دولہا اور دلہن 16 دن ان کی شادی کو ہوئے، کربلا میں آ کے رکے، اور روز عاشور آیا، موت کا بازار گرم ہوا، جوانوں کے سینے کا گرم لہو زمین پر ٹپکنے لگا۔ ایک مرتبہ وہب کی ماں قمری آ کے بیٹے کے سامنے کھڑی ہو گئی، میرے لال میں نے تجھے دودھ پلایا ہے، خون سیچ کے تجھے پالا ہے، مصیبتوں میں راتیں گزار گزار کے تجھے جوانی کی دعائیں مانگی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ ماں جو اپنے بیٹی کی جوانی کو آنکھوں سے دیکھ لے، مگر میرے لال شب و روز کی محنتوں کا آج مجھے صلہ چاہیے۔ وہ من دودھ جو خون تیری رگوں میں ہے آج وہ لہو چاہیے، وہ ممتا جو تجھ پر لٹائی ہے آج اس کا مجھے بدلہ چاہیے۔
وہب کیا وہ لہو دے گا جو میں نے دودھ کی شکل میں تجھے دیا ہے؟ کہا ماں کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہا نبی زادے کے قدموں پہ تیرا دم نکلے، بس یہ چاہتی ہوں۔ کہا ماں تو اس میں کون سے تعجب کی بات ہے؟ جس کا باپ علی کے قدموں پہ جان دے چکا ہو، شہید باپ کا بیٹا کیا اتنا بزدل ہے کہ حسین کو تنہا چھوڑ دے؟ کہا میرے لال تو جا میدان جنگ میں چلا جا۔ کہا ذرا میں اپنی شریک حیات سے مل لوں۔ جب یہ سنا تو ماں بیٹھ گئی، چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ ماں تم گھبرا کیوں رہی ہو؟ کہا میرے لال جوان تباہ ہوتا ہے تو عورت کے بہکانے میں مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری محنتیں برباد نہ ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کمزور عورت تجھے مرنے سے روک دے۔ میرا دل ڈوب رہا کہ کہیں بیوی کے کہنے میں آ کر تو موت سے ڈرنے لگے۔ اب عجیب تذبذب میں ہے، ایک طرف شریک حیات عروس نو، ایک طرف ماں کا فرمان۔ وہب نے محسوس کیا کہ جیسے میں ہار رہا ہوں۔ ماں میں اپنی بیوی سے مل کے آتا ہوں، مگر یہ بھی ڈر ہے وہب کو کہیں بیوی روک نہ دے، کہیں وہ اندیشے سچ نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ عورت کے فریب میں آ کر میں راہ حق سے ہٹ جاؤں۔ آیا تو کیا دیکھا کہ بیوی شریک حیات دلہن سر جھکائے بیٹھی۔ کہا صاحب جانتے ہو کہ کیا ہونے والا ہے؟ ایک مرتبہ اس نے نظر اٹھائی، وہب ایک بات دل میں آئی ہے اور لبوں پر رک رہی ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں کیا کہوں، مگر میرا دم گھٹ رہا ہے۔ کہا کہو تو صحیح۔ کہا وہب ہماری شادی کو زیادہ دن نہیں ہوئے، میں نہیں جانتی تمہارا کیا عقیدہ ہے، کیا مذہب ہے، کیا اصول ہے، مگر وہب میرا مولا اگر شہید ہو گیا تو میں زندہ نہیں رہوں گی۔ میں تم سے کیسے کہوں کہ تم اپنی جان میرے مولا کے قدموں پہ نثار کر دو؟ جب بیوی کے یہ جملے سنے تو ایک مرتبہ مبارک باد دی، میری ماں نے تم سے ملنے کے لیے بھیجا تھا اس لیے کہ میں شہید ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا وہب تم جا رہے ہو میرے مولا کے قدموں پہ نثار ہونے کے لیے؟ کہا تم نے امام سے اجازت لے لی؟ کہا میں اجازت لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا وہب تنہا نہیں جانے دوں گی، تنہا نہیں جانے دوں گی، چلو ہم دونوں امام کے پاس چلتے ہیں، مجھے ایک سوال کرنا ہے امام سے، مجھے امام سے سوال کرنا ہے، اگر میرے سوال کا جواب ملا تب جانے دوں گی ورنہ روک دوں گی۔ وہ پریشان ہے، بیوی نے شوہر کا ہاتھ پکڑا، امام کے سامنے گئے، اللہ اللہ تیرا ایمان، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں اے عروس کربلا۔ ایک مرتبہ مولا کے سامنے جا کے یہ دلہن کھڑی ہو گئی، مولا آپ کو معلوم ہے کہ میرا شوہر جان دینے کے لیے جا رہا ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ شہید ہوئے بغیر پلٹ کے نہیں آئے گا، مجھے معلوم ہے کہ یہ خون میں غسل کرے گا، مگر مجھے مولا یہ بھی معلوم ہے کہ یہ ادھر شہید ہوا ادھر جنت میں جائے گا، ادھر جنت میں جائے گا، جنت کی بہاریں اسے گھسیٹ لیں گی۔ مولا آج میں اس لیے لائی ہوں کہ وہب سے وعدہ دلوائیے کہ جب تک میں شریک نہ ہو جاؤں یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، مجھے چھوڑے گا نہیں جنت میں، مجھے بھولے گا نہیں، اس لیے میں اپنا سہاگ قربان کر رہی ہوں کہ وہ مجھے جنت میں بھولے گا نہیں۔ یہ سننا تھا کہ مولا نے سر جھکا لیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ اب مولا کہتے بی بی ارے ہم وہب کی طرف سے وعدہ کرتے ہیں کہ تم اور وہب ایک ہی جگہ رہو گے، اور یہ جملے میں کہتا ہوں وہی کہہ سکتا ہے جو جنت کا مالک ہو۔ بحیثیت امام ہم کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ رہو گی۔ جب یہ جملے سنے عروس نو نے سر سجدے میں رکھ دیا، کریم تیرا احسان ہے کہ مجھے مستقبل کی ضمانت مل گئی۔ ماں کے پاس آیا، مجدہ و مبارکباد دی، ماں میں جا رہا ہوں، میری عروس کا خیال رکھنا۔ ایک مرتبہ پھر عروس نے کہا ٹھہر جاؤ، وہب ایک اور بات یاد آ گئی، شوہر کا ہاتھ پکڑ کے دوڑی ہوئی پھر آئی، مولا ایک وعدہ، کہا بیان کرو، کہا جب وہب کی شہادت ہو جائے گی۔ مولا میرا باپ نہیں ہے کوئی، میرا بھائی بھی ہے نہیں ہے،
میرا کوئی قبیلے کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے سوائے آپ کے۔ اے مولا ایک شرف چاہتی ہوں کہ میرا شوہر جب مر جائے تو میں زینب کی کنیزی میں آ جاؤں اور زندگی بھر زینب کی نہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی خدمت کروں گی۔ مولا زندگی بھر زینب کی خدمت کرنے کا شرف ملے۔ مولا چپ ہو گئے۔ ہاں تم ہمارے ہی ساتھ رہو گی بیوی۔ اب وہب کو اجازت دو۔ وہب گئے، جنگ کری، پہلے ہی حملے میں 40 سواروں کو قتل کیا، داد شجاعت دیا، فوج بھاگنے لگی، کوفے کے سورما پیچھے ہٹنے لگے، میدان صاف ہوا۔ ایک مرتبہ وہب نے رجز خوانی شروع کی، ارے میں اہل بیت کا غلام ہوں، کوئی ہے جو میرے سامنے آئے؟ اور جب کوئی نہ آیا تو ایک مرتبہ مسکراتا ہوا مقتل سے پلٹا، ماں کے سامنے گیا، بیوہ ماں یتیم بچے کی جرت کو دیکھ رہی ہے، پسینے میں ڈوبا ہوا جوانی کا نمونہ ماں کے سامنے آیا۔ ماں تو نے دیکھا کہ تیرا دودھ کس طرح مقتل میں لڑا ہے؟ کہا ہاں میرے لال، تو نے حق کی شجاعت ادا کر دیا، میں نے تیری جرت کو دیکھا، تیری بہادری دیکھی۔ ارے کوفے کے سورما میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، مگر میرے لال میں یہ چاہتی ہوں۔ کہا ماں بیان کیجئے کیا چاہتی ہیں؟ کہا میرے لال میں جب تک مطمئن نہیں ہو سکتی جب تک تیرے سینے سے ابلتا ہوا لہو نہ دیکھ لوں۔ ماں تو جب خوش ہوگی جب کوئی مجھے مبارکباد دے، قمری تیرا لال مارا گیا، میرا دودھ جب شہادت کی منزل پہ پہنچے گا تب خوش ہوں گی۔ کہا ماں میں جب پلٹوں گا جب تجھ کو سرخرو دیکھوں۔ یہ کہہ کے ایک مرتبہ کہا ماں اجازت ہو تو عروس سے مل لوں۔ کہا میرے لال مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں شہادت میں دیر نہ ہو جائے۔ یہ کہہ کے ایک مرتبہ خیمے میں گیا، عروس سے ملاقات کی، وصیتیں کی، مبارکباد دی۔ چلتے چلتے پھر عروس نے ہاتھ پکڑا، وہب وعدہ یاد ہے؟ جنت میں نہیں جانے دوں گی جب تک کہ ساتھ نہ لے لو۔ کہا وعدہ یاد ہے۔ وہب مقتل میں گیا، دشمنوں سے جنگ کی، چاروں طرف سے دشمن پلٹ کے آئے، تیروں کی بارش ہونے لگی، پتھر برسنے لگے، نیزہ آیا گلے پہ لگا، ایک تیر آیا پیشانی پہ لگا، گرز آیا بازو پہ لگا۔ اب وہب سے سملہ نہ گیا۔ ایک مرتبہ وہب چکرا کے گرا زمین کے اوپر، زخمی تھا۔ امام کو آواز دی، امام کو آواز دی، مولا میری مدد کو آؤ۔ ابھی امام چلنے نہ پائے تھے جو ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور دلہن دوڑتی ہوئی چلی۔ ارے میرے وہب کو نہ مارنا، ارے میرے شریک حیات کو نہ قتل کرنا، یہ کہہ کہ ایک مرتبہ وہب کے اوپر جا کے گری، خون میں نہایا ہوا وہب تم اکیلے جا رہے ہو۔ اور ایک مرتبہ شمر لئی یہ منظر دیکھ رہا تھا، اپنے غلام کو حکم دیا، ارے دیکھ کیا رہا ہے، جا کے اس عورت کو قتل کر دے۔ وہ ظالم آگے بڑھا، نیزہ ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، ارے اس طرح نیزے کی اذیت دی کہ ایک مرتبہ دلہن چکرا کے گری۔ مولا کہہ رہے ہیں ارے کافر نہ بنو، یہ عورت ہے، عورت کو قتل کرنا مناسب نہیں ہے۔ ظالم نے عورت کو قتل کیا، دلہن قتل ہوئی، وہب کا سر کاٹا۔ ایک مرتبہ ماں بڑے اطمینان سے اپنے خیمے کے سامنے بیٹے کی شہادت کو دیکھ رہی ہے۔ شمر لعین بیٹے کا کٹا ہوا سر لے کے آگے بڑھا، اے ام وہب پہچانتی ہو وہب کے سر کو؟ یہ کہہ کہ شمر نے سر کو پھینکا، ماں نے سر اٹھایا، بوسا دیا اور یہ کہتی ہے ارے جو صدقہ ہو اس کو پھینک دیتے ہیں، ہم قبول نہیں کرتے۔ ارے بیٹے کو حسین پر میں نے نثار کر دیا، اب یہ صدقہ و ہدیہ واپس نہیں لیا۔ اجرکم اللہ خیر، اللہ